ایک فوجی کمانڈر جس کی موت پر یورپ نے جشن منایا۔ آپ کے انتقال پر پورے یورپ نے جشن منایا۔ یورپ والوں نے آپ کی قبر کے پاس آ کر رقص کیا، شراب پیتے رہے اور کہتے رہے اب کسی کا خوف نہیں۔ اس دوران ایک شخص نے کہا اگر اس قبر والے نے ایک سانس بھی لی تو ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ مشہور عسکری کمانڈر حاجم منصور تھے۔ تاریخ اس کا تذکرہ کرتی ہوئی کہتی ہے جب کمانڈر حاجم منصور کا انتقال ہوا تو یورپ نے جشن منایا۔ حال یہ تھا کہ یورپ کے اہم ترین رہنما الفونسو نے آپ کی قبر پر بڑا خیمہ لگایا اور سونے کی چارپائی لا کر آپ کی قبر کے اوپر رکھا اور اس پر اپنی بیوی کو لے کر سویا اور شاید زندگی میں پہلی بار بلا خوف سو گیا کیونکہ منصور مٹی کے نیچے سو چکا تھا۔ اس موقع پر الفونسو نے کہا آج خوشی کا دن ہے، آج ہم نے مسلمانوں کی مملکت پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے سب سے بڑے سپہ سالار کی قبر پر میں بیٹھ گیا ہوں۔ اس دوران حاضرین میں سے کسی نے کہا اللہ کی قسم یہ قبر والا سانس لے تو ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس پر الفونسو نے غصے سے تلوار نکالی تو اس کی بیوی نے اس کو پکڑ لیا اور کہا یہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ کون سی فخر کی بات ہے کہ زندگی میں جس کا نام سن کر بھی کانپتے تھے آج ہم اس کی اس قبر پر آ کر جشن منا رہے ہیں۔ یہ تو اس قبر والے کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اب بھی اس کے خوف میں مبتلا ہیں۔ حاجم منصور 326 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں رضاکار کے طور پر اسلامی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے، پھر ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو قرطبہ شہر کی پولیس کا افسر بنایا گیا۔ اس کے بعد ان کی ذہانت کی وجہ سے ان کو حکمران کا مشیر منتخب کیا گیا، یہاں تک کہ گورنر بن گیا اور 50 معرکوں میں اسلامی فوج کی قیادت کی، کبھی شکست سے آشنا نہ ہوئے۔ منصور کی قیادت کا مطلب ہی جنگ جیتنا تھا۔ ان کے قدموں نے ایسی زمین کو قدم بوسی کا شرف بخشا جو پہلے کسی مسلم قائد کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی جنگ 11 کی فتح تھی جس میں آپ نے یورپی اتحادی فوجی سے 11 میں ٹکر لی اور ان کو عبرتناک شکست دے کر کئی ملکوں کے سربراہوں کو قتل کیا اور ان کی افواج کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر قیدی بنا لیا اور فتح کے بعد حکم دیا کہ پورے شہر میں اذان دی جائے۔ منصور ہر معرکے کے بعد اپنی وردی میں لگے غبار کو جاڑ کر جمع کر کے رکھتا تھا اور یہ وصیت کر رکھی تھی کہ جس ڈبے میں یہ مٹی ہے اس کو ان کے ساتھ دفنایا جائے تاکہ اللہ جب روز محشر پوچھے کہ منصور کیا لائے ہو تو اس کی بارگاہ میں میدان جنگ کی مٹی پیش کروں گا۔ منصور کو فرانس کو فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کرنے کا بڑا شوق تھا اور آپ کا انتقال بھی فرانس کی سرحد پر ایک مہم کے دوران ہوا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی موٹیویشنل ویڈیو؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔